بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت صبح کے تقریباً 8 بج رہے ہیں اور ہم بہاول نگر سفر پہ جا رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنی سعید تاج فاؤنڈیشن کا ایک اسکول، جس میں ہم بچوں کو اسکالرشپ جو ہے وہ سعید تاج فاؤنڈیشن دیتا ہے، ان اسکالرشپ بچوں کے والدین کو ملیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے اور ان کو مزید جو ہے وہ یہ تعاون کی یقینی دلائی جائے، اور تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں۔ ماشاء اللہ کرنے موجود ہے، تو کوئی بھی بات نہ کرے، ماما بابا بزرگ کی بات کرنا ضرور کرنا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب ہم پچھلے 10 ایئر سے اسکول میں سب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اسکول کا معیار اور بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے جو بیسک چیز ہے ہم اس پہ خاص طور پر ذہن کوشاں ہیں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ جس سے وہ آنے والے دور میں مستقبل کے تمام چیلنجز کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ اور اس کالج میں ہمارے ساتھ سعید تاج فاؤنڈیشن نے جو اسکالرشپ کے حوالے سے معاملات کی ہے، ہم اس کے انتہائی مشہور ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو جس طرح سے پہلے لے کے چل رہے ہیں مستقبل میں بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے چلنے کے خواہاں ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب حسین صاحب کو دوسری لائن اور وہ اپنے خیالات کرتا ہے۔ تھوڑی اکو سے کٹ کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام معزز والدین اور اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر صاحب نے، آپ کے پرنسپل صاحب نے جو بھی باتیں
پہلی بات تو یہ جو استقبال کیا آپ یقین کریں کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اور یہ ایک طرح کا جو ہے وہ بڑا مہربانی کی ہے، کیونکہ اور یہ جو باتیں انہوں نے کی کہ جی تعاون کیا ہے یا وہ کیا ہے، تو ہمارا بالکل کوئی تعاون نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا فرض ہے، اور اس فرض میں ہم جو ہے وہ آپ کے جس حد تک ممکن ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سعید تاج فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ قبلہ والد گرامی چراغ علم و عرفان اور سرچشمہ ہدایت اور معرفت کا ایسا چراغ جس نے بہت سارے جو گہرے کالے دل تھے ان کو منور کیا، تو ان کے یعنی کہ پیر سیدنا حاجی محمد سعید فیضوی القادری الچشتی الباقری الحسنی الحسینی والحیدری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اور میری والدہ محترمہ جن کا نام امتیاز بیگم تھا اور تاج ان کو بلایا جاتا تھا، تو ان کے نام پر یہ سعید تاج فاؤنڈیشن جو ہے وہ میری بڑی بیٹی نے اپنی 18ویں سالگرہ پر اس نے جو تحفہ مانگا ہم سے، وہ اس نے مانگا کہ آپ مجھے اپنے دادا ابو کے نام پر ایک فاؤنڈیشن بنا کے دیں جس کے ذریعے میں لوگوں میں تعلیم اور صحت کو جو ہے وہ عام کر سکوں۔ تو یہ ہم نے اس کو تحفہ دیا اس کی 18ویں سالگرہ پر۔ تو اچھا، بابا جی کا ہمارے آپ سب کو پتہ ہی ہے، آج بہت سارے چہرے تو میرے جانے پہچانے ہی ہیں جن کے ہاتھوں میں بھی میں پلا ہوں، اور جن کے ساتھ جو ہے وہ عمر گزری ہے۔ بابا جی کا دربار جو ہے یہ بلدیہ کی بیک سائڈ پر ہے۔ ہم ماشاءاللہ 6 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور بابا جی نے سب کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا عام پیروں والا سلسلہ، وہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ نہیں بنایا کہ یہ پیر بن جائیں میری طرح، یہ گدی پر بیٹھ جائیں، یہ جو ہے وہ نذرانوں پر اور چندوں پر جو ہے وہ عمر گزاریں۔ انہوں نے ہم سب کو بڑے بھائی سے لے کر میں سب سے چھوٹا ہوں مجھ تک کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم سے جو ہے وہ آراستہ کیا، یعنی ہمارے گھر میں اگر کھانے پینے کے لیے بھی نہیں بھی تھا تو بھی ہماری تعلیم کے اوپر خرچ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جو انجینئر ہیں، ایک بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، فوت ہو گئے، وہ بینکر تھے، پھر یہاں پر پروفیسر صاحب ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں میرے بڑے بھائی وہاں پہ کراچی میں، گریز صاحب یہاں پر جو ہے وہ ٹیکنیکل اور پھر سجادہ نشین ہے ہماری گدی کے، اور میں مائی سیلف جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں کوئی 20-15 سال سے۔ تو تعلیم کی اہمیت جو ہے نا وہ ہمارے یعنی آپ سمجھ لیں کہ گھٹی میں شامل ہے، سانوں کھول کے پلاتی گئی ہے کہ تعلیم جڑی ہے۔ اور پھر رانا صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، انہوں نے بابا جی کے ساتھ تھوڑا کھول دو بس، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بابا جی کے ساتھ جو ہے وہ ایک عمر گزاری ہے، راز و نیاز ہے ان کے پاس ان کا، تو یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو فقر ہے، جو معرفت ہے، جو پیری فقیری ہے، وہ اگر اس میں علم نہیں ہے تو نہ وہ ولایت ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے۔ تو علم کا نام ہی جو ہے وہ فقیری ہے، اسی علم کا نام جو ہے وہ پیری ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि इल्म का शहर मैं हूं और अली उसका दरवाजा है। इसका मतलब कि मार्फत, हिकमत, इल्म के जितने दरवाजे हैं वो अली पे आके खत्म होंगे और अली जो है वो मुझ तक पहुंचा देगा। इस स्कूल में हो गए हुए हैं। इसके अलावा लाहौर में भी हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो कि इसी तरह से सईद ताज फाउंडेशन की स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हेल्थ के एक दो प्रोजेक्ट्स हैं। जानवरों के हवाले से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो गली के जानवर जिनको कोई खुराक नहीं डालता, उनकी खुराक के हवाले से, क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि बाबा जी सुनाया करते थे कि वो जो एक खातून थी, कोई बेचारी माड़ी थी, लेकिन वो कुत्ते को उसने कुएं से पानी निकाल के जूती में अपनी उसने उसको पिलाया, तो उसके सदके में उसको जन्नत मिल गई। तो हम बस उसी तरबियत के ऊपर कि भाई जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, इंसानों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आपको क्यों बुलाया आज? आपको ये बताने के लिए नहीं बुलाया कि हम कौन हैं जी और आप आए और हमें तो वेलकम करें, और आप जो है ना, आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आपने अब हमारे बाजू बनना है, आपने हमारे मैसेज को आगे पहुंचाना है। अब आप 33 हैं, आपने इससे ज्यादा भी करने हैं, और इसी तरह से जितनी इंसानियत की खिदमत हो सकती है वो आपने हमारे साथ मिलकर करनी है। जो हमसे हो सकेगा वो हम आपके साथ मिलकर करेंगे, और जो आपके करने के काम होंगे वो आप जो है वो मिलकर करें। हम इंशाल्लाह मार्च में आपका सेशन होता है ना, तो मार्च से पहले पहले मेरी कोशिश होगी कि हम ये जो 33 बच्चे हैं ना, इनको 50 तक पहुंचा दें इंशाल्लाह। और मार्च के बाद फिर जो है वो अगले सेशन में फिर इसको इंशाल्लाह 100 और 150 के ऊपर फिर जो है वो हम इंशाल्लाह ताला और अजीज जो है ना वो लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप हमारे बाजू बने, तो बाजू बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कोई वापसी का या पैसों का मुतालबा कर रहा हूं। बाजू बनने का मतलब ये है, एक तो हमारा पैगाम पहुंचाना आपने दूसरों तक, एक आपने ये बताना है कि हमें कि कहीं पर ऐसी जरूरत है जो हम पूरा कर सकते हैं, वो आप हमारे इल्म में लाएं, राना साहब के इल्म में लाएं, ताकि हम जो है वहां पहुंच जाएं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, किसी से प्यार से बोलना भी वो भी सदका है। हदीस शरीफ है ना कि तबस्सुम का फी वजह अखी का सदका, कि अपने बहन भाई के, मुस्लिम बहन भाई के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है। तो उसको आम करें। हम पता है हम बहुत सारे परेशानियों में, घरेलू मसाइल में, माली मसाइल में, खानदानी मसाइल में हम फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को देखकर आप मुस्कुरा देंगे तो यकीन मानिए, मैं बाहर काम करता हूं मुल्क से बाहर, तो वहां मैं ज्यादातर गोरों के साथ काम करता हूं। गोरों के साथ काम करता हूं और उनकी एक आदत है कि वो दिन में आपको अगर 50 दफा भी मिलेगा ना, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, वो जब जैसे ही आपको देखेगा वो मुस्कुराने लग जाएगा, और उसके मुस्कुराने से आप बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाते हो, तो आप ज़हनी तौर पर कि आपको लगता है कि इसने मेरी को थेरेपी कर दी। तो ये क्या था? ये हमारा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अब तबस्सुम का फी वजह अखी का सदका। तो ये यानी वहां से उन्होंने ले लिया, हमने छोड़ दिया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को, नेकियों को आम कीजिए। हमारे दरबार पे जो है वो आप उसके साथ जुड़े रहिए। राना साहब हैं, हमारे सजादा नशीन पीर गुर्रेज सईद फैजवी साहब हैं, उनसे मुलाकात रखिए। आप दरबार पे जुमेरात को, जुमे को सलाम पे जाइए, वहां पर जो है वो लोगों को बताइए, सईद ताज फाउंडेशन के बारे में बताइए, और फिर इसी तरह से हम अपने मुआशरे को इंशाल्लाह ताला अजीज अच्छे से अच्छा करते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला अजीज। इसके अलावा अगर कोई बात है, आप अगर कुछ कहना चाहेगा।
بات کی شیورٹی کی گئی تھی تو ہم نے یہ کام ان کے ساتھ شروع کیا، اور سیم ہم اسی طریقے سے لاہور میں بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ جو آلریڈی آپ کے ساتھ انرولڈ تھا اور وہ اچھے نمبرس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، تو آپ اس کو اسکالرشپ کیٹیگری ہی رکھیں، یہ کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے۔ بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے، ہمیں بھی کسی نے ہیلپ کی تھی تو ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اور اگر جب آپ نے خوش ہونا ہے، اگر ہماری اس خدمت سے اگر آپ نے خوش ہونا ہے، اس کا جو آپ نے ہمیں کیسے ریٹرن کیسے کرنا ہے، وہ آپ نے میرے والدین کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ بس یہ دعا آپ ان کے لیے کرتے ہیں۔ جی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتنزلنا بها جميع الحاجات وتقنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات